علامہ بلال رضوی کے بیانات کے لیے علامہ صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل علامہ بلال رضوی کو سبسکرائب کریں۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس سماعت کریں گے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 26ویں پارے میں ہے اور اس میں 38 آیات مقدسہ ہیں اور یہ مدنی صورت ہے اور اس کا نام حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی سے منسوب ہے۔ اور اس صورت میں اللہ رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو کفار سے، مشرکین سے قتال کرنے کا، جنگ کرنے کا، ان کی گردنیں اتارنے کا حکم دیا ہے، اس لیے اسے سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے۔ اور مفسرین نے اس صورت مبارکہ کی جو تفسیر کی ہے اس میں سے چند نکات انشاءاللہ العزیز آیات مقدسہ کے تحت آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے نور سے منور فرمائے، باطن و ظاہر میں اللہ تعالی قرآن کی برکات سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے عمل برباد کیے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا خود بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی وہ اللہ کی راہ سے روکتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اس نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ مفسرین نے فرمایا کہ کافر اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے، مثلاً لوگوں کے نفع کے لیے انہیں کھانا کھلاتا ہے، کوئی ایجاد چیز کر دیتا ہے، کسی کی مدد کر دیتا ہے، تو کافر کے ان اعمال کا صلہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں کفار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے۔ تو اس لیے اگر کفار کو یہاں دنیا میں کچھ مل بھی رہا ہے تو یاد رکھیں کہ مسلمانوں کو ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہیں، اور دنیا میں جو کچھ انہیں مل رہا ہے وہ صرف ان کی وہ نیکی یا وہ عمل جو وہ کر رہے ہیں اس کا صلہ ان کو دیا جا رہا ہے، جبکہ مومن کے جو اعمال ہیں ان کا صلہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے کفار کسی طور پر بھی تعریف کے لائق نہیں ہیں، ان کی کسی بھی قسم کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ پھر ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اور اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ جو لوگ ایمان لائے، اچھے اعمال کیے اور اس پر ایمان لائے جو اللہ نے اپنے حبیب مکرم رسول معظم جان کائنات مفخر موجودات سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر نازل کیا، یعنی قرآن، اس پر ایمان لائے، تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی یہاں تعریف بیان کر رہا ہے۔ لیکن یہاں مفسرین نے خاص طور پہ یہ بات ذکر کی کہ اس آیت کریمہ میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک خاص طور سے ذکر کرنا، یہ حضور علیہ السلام کی عظمت، حضور علیہ السلام کے درجات، آپ کی رفعت کی بلندی کی دلیل ہے کہ یہ ہے اللہ کا کلام، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص طور پر فرمایا، مخصوص کر کے فرمایا کہ یہ کلام تو ہے میرا، لیکن نازل جس ذات پر ہوا ہے اس کا نام محمد ہے۔ تو یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محبوبیت ہے۔ حضور پر نور علیہ السلام سے رب ذوالجلال کتنی محبت فرماتا ہے کہ اپنے قرآن کی نسبت اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے کلام کی نسبت نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کر کے قرآن میں بیان کی، اور دوسری جگہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنی ذات کا تعارف پیش کیا ہے تو وہ بھی اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا ذکر کر کے پیش کیا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ذات جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ۔ ذکر اللہ اپنا کر رہا ہے، وہ ذات یعنی اللہ، ارسل رسولہ، وہ ذات جس نے رسول کو بھیجا، اپنے رسول کو بھیجا، بالہدی، ہدایت کے ساتھ۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت ایسی ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے جب قرآن کا ذکر کیا، اپنے کلام کا ذکر کیا، تو بھی اس کی نسبت اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی طرف کر کے بیان کی، اور جب اپنا تعارف کرایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مبعوث کیا، حضور کو جو بھیجا دنیا میں اللہ نے ہدایت عطا کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ پیش کیا۔ اللہ اکبر۔ تو ارشاد فرمایا وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، اور اس پر ایمان لائے جو اترارا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، قرآن حق ہے۔ اور فرمایا جو ایمان والے ہیں، جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے حق ہونے پر یقین رکھتے ہیں، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ نے ان کی برائیاں مٹا دی۔ ایمان والے نیکی کے ساتھ جب زندگی گزارتے ہیں اور قرآن کے حق ہونے پر یقین رکھتے ہیں اور قرآن پر کامل ایمان رکھتے ہیں، اسی کو اپنا رہنما سمجھتے ہیں، اسی کو ہدایت کا سامان سمجھتے ہیں، اس کے حلال کو حلال، اس کے حرام کو حرام سمجھتے ہیں،
جو کچھ قرآن میں نازل ہوا اس کے مطابق اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ پھر ایسے لوگوں کی خطائیں، ایسے لوگوں کی برائیاں اللہ تبارک و تعالی مٹا دیتا ہے، ان پر اللہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ قرآن ایسی عظمت والا ہے، جس کو قرآن سے محبت نصیب ہو گئی، جس کو قرآن کریم فرقان حکیم سے شغف مل گیا، جس نے قرآن کریم فرقان حکیم کی لذت کو محسوس کر لیا، پھر وہ کسی اور طرف دیکھتا ہی نہیں ہے۔ کتنے بزرگان دین ایسے گزرے کہ جنہیں قرآن سے شغف ہو گیا تو پھر وہ اپنی ساری زندگی قرآن میں غور، قرآن میں خوض کرتے کرتے گزار کے چلے گئے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ اور قرآن کی تلاوت کی برکت یہ ہوتی ہے، بندے کی زندگی جوں جوں آگے بڑھتی ہے اسے اللہ کا قرب نصیب ہوتا جاتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ قرآن سے نفع اسے ہی ملے گا جو صاحب قرآن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں رکھے ہوئے ہوگا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اپنے کلام قرآن کی نسبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، تو جو قرآن سے تعلق قائم کرے اور کہے کہ میرا قرآن سے تعلق ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ رسول اللہ سے کیسا تعلق رکھتا ہے۔ قرآن نے جو رسول اللہ کے آداب بتائے، قرآن نے جو رسول اللہ کی تعظیم کا درس دیا، قرآن نے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رفعت بیان کی، حضور کی عظمت بیان کی، حضور کی شانیں بیان کی، ان کو بھی وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ اگر مانتا ہے تو اس کا تعلق قرآن سے ہے اور اللہ سے ہے، اور اگر وہ نہیں مانتا، ویسی تعظیم و توقیر اور تکریم نہیں بجا لاتا، ویسا ادب نہیں بجا لاتا، تو اس کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ اللہ سے ہے، کیونکہ اس کا تعلق رسول اللہ سے نہیں ہے۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اللہ کریم فرماتا ہے اور ان کی حالتیں سنوار دی، ان کے گناہوں کو بھی مٹا دیا اور ان کی حالتیں سنوار دی۔ اللہ تعالیٰ ان کے احوال کو دنیا میں بھی بہتر کر دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حال بہت اچھا فرمائے گا۔ جنہوں نے اپنا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے اس پاک کلام کے ساتھ کر لیا۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا، اور وہ ذالک بأن الذین کفروا، یہ اس لیے کہ جو کافر ہیں انہوں نے باطل کی پیروی کی۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس لیے کہ جو کافر ہیں انہوں نے باطل کی پیروی کی۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ، اور جو ایمان والے ہیں انہوں نے حق کی پیروی کی، مِن رَبِّهِمْ، جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے حق کی پیروی کی۔ مفسرین نے فرمایا کہ باطل سے مراد شیطان ہے اور حق سے مراد قرآن ہے۔ جس نے کفر کیا ہے اس نے شیطان کی پیروی کی ہے، باطل کی پیروی کی ہے، اور جس نے قرآن مجید فرقان حکیم کی پیروی کی اس نے حق کی پیروی کی، اور یہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ عزیز دوستو، اس آیت کریمہ سے درس یہ مل رہا ہے کہ ہمیں اس آیت کریمہ میں غور کر کے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کافر تو شیطان کی پیروی کرتے ہیں، قرآن نے یہ بیان کر دیا، اور جو مومن ہوتے ہیں وہ قرآن کی پیروی کرتے ہیں، حق کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم اس بات پہ غور کریں کہ آج ہماری زندگی میں شیطان کی پیروی کتنی ہے اور قرآن کی پیروی کتنی ہے۔
تو قرآن کی پیروی تو وہ کرے گا نا جو قرآن کو پڑھے گا، جو قرآن کو سمجھے گا، وہی عمل کرے گا۔ ایک آدمی نے قرآن کھولنا ہی نہیں، ایک آدمی نے قرآن پڑھنا ہی نہیں، ایک آدمی نے قرآن میں غور و خوض کرنا ہی نہیں، کسی عالم سے جا کر الحمد سے والناس تک قرآن کا درس لینا ہی نہیں، تو پھر بتائیے کہ وہ قرآن کی پیروی کیسے کرے گا؟ تو ضروری یہ ہے کہ بندہ قرآن کا علم سیکھے۔ علم ہے ہی قرآن، قرآن کا جو علم سیکھے گا در حقیقت وہی علم سیکھنے والا ہے۔ اور آج ہمیں ایسا عصری علوم میں، دنیاوی علوم میں، فنون میں اتنا پھنسا دیا گیا، ہماری نسلیں اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک وہ ایسے جال میں پھنس گئیں کہ ان کے نصاب میں قرآن نہیں ہے، قرآن کا سمجھنا نہیں ہے۔ ان کے نصاب میں معاذ اللہ ایسا نصاب ہے جو انہیں باقاعدہ پلان کر کے شیطان کی پیروی کراتا ہے۔ ان کی تربیت ایسے ماحول میں کی جاتی ہے اور ایسی کتابوں کے ذریعے سے ان کی ذہن سازی کر دی جاتی ہے کہ پھر وہ پوری زندگی قرآن کی طرف نہیں لوٹتے۔ وہ جس ڈگری کو لے کر ہاتھ میں گھوم رہے ہوتے ہیں اس کا مطمع نظر اللہ کی رضا تو ہوتا نہیں ہے، بس ان کا مقصود تو صرف پیٹ بھرنا ہے، ان کا مقصود صرف روزی کمانا ہے، اور اس کے لیے وہ مارے مارے پھرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی کمر جھک جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ قبر کا منہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن پوری زندگی میں قرآن کے وہ قریب نہیں جاتے۔ اور جو قرآن کے قریب ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بڑی عظمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ جو قرآن کی پیروی کرتے ہیں ان کی زندگی بھی اتنی ہوتی ہے، 50 سال 60 سال، لیکن جب انہوں نے بچپن سے قرآن سے شغف رکھا، قرآن سے محبت کی، قرآن کو یاد کیا، قرآن کو پڑھا سمجھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اتنی عظمت عطا فرما دیتا ہے کہ دنیا ان کے پیچھے ہوتی ہے۔ وہ دنیا کی طرف رخ نہیں کرتے، دنیا ان کے پیچھے ہوتی ہے۔ اور جو قرآن کی پیروی نہیں کرتے وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں مگر دنیا ان کے ہاتھ نہیں آتی۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اللہ لوگوں کے لیے ان کے احوال سے یوں ہی بیان فرماتا ہے، یعنی ان کے لیے اللہ ایسے ہی مثالیں بیان فرماتا ہے کہ دیکھو جو حق کی پیروی کرنے والے ہیں ان کی عظمت کتنی ہے، اور جو قرآن کو چھوڑ کر حق کی پیروی نہیں کرتے، شیطان کی پیروی کرتے ہیں، یہ کفار کی صفت ہے۔ تو قرآن میں واضح طور پہ یہ دو گروہ بیان کر دیے گئے، ایک شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں، ایک قرآن کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں۔ اور پہلے بھی میں نے بتایا کہ قرآن کی پیروی کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ کی غلامی کی جائے، قرآن کی پیروی کا یہی معنی ہے۔ قرآن کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور حضور کی سیرت کو نہ پڑھا جائے۔ جب تک حضور کے جلوے سامنے نہ ہوں تو اللہ کا کلام سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ حضور کی غلامی ضروری ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Allama Bilal Rizvi.